اور ہر مسلمان پہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہی ذمہ داریوں کو حقوق کہا جاتا ہے. جس کے اعتبار سے ذمہ داری ہے اس کا یہ حق ہے. جیسے مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ اللہ کا حق ہے. اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے. ہر ذمہ داری ایک حق ہے. یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ آپ پہ، اس دین کے ماننے والوں پہ ذمہ داریاں کون سی ہیں اور کون سے حقوق آپ نے ادا کرنے. بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کی تفصیل اور ڈیٹیل آپ کو اس دین میں ملے گی. آج کے اس مبارک جمعہ کے خطبہ میں ایک زندگی کا وہ خاص پہلو کہ جسے عام طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی، اس کی طرف اپنے سامعین اور سامعات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس دین میں جہاں ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں اللہ کی، ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں قرآن کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی، اسی طرح یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں خواتین کی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا یہ جمعہ، آج کا یہ خطبہ خواتین کے حقوق اور مردوں کی ذمہ داریاں ان کے متعلق. خواتین کے جو حقوق ہیں وہ مردوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور چونکہ مرد معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے اس لیے مردوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا بہت ضروری. ایک مرد کے لیے جن خواتین کے رشتے بہت قریبی ہوتے ہیں، ویسے تو بہت سے ہیں لیکن چار بڑے رشتے ہیں جن کی ڈائریکٹ ذمہ داری، بلا واسطہ ذمہ داری ایک مرد کے اوپر عائد ہوتی. سب سے پہلا رشتہ ایک مرد کا اس کی اپنی ماں کے ساتھ ہے، دوسرا رشتہ اس کا اپنی بہن کے ساتھ ہے، تیسرا رشتہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اور چوتھا رشتہ اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ ہے. اسلام نے چاروں رشتوں کے بارے میں تفصیل سے ہمیں بتایا. میں اس مختصر سے وقت میں ان چاروں رشتوں کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ کہہ سکوں اور آپ سننے والوں کے کانوں میں سے بات گزر کے دل پہ اثر کرے، اور ہم سب جب یہاں اس جمعہ کے خطبہ سے اٹھ کے جائیں تو اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی محسوس کریں، اور ہم اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں یہ ذمہ داری محسوس کریں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ وہ کس حد تک اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے. ہمارے اوپر ہماری ماؤں کے جو حقوق ہیں ان کو ہم کس حد تک ادا کر رہے ہیں. اگر کہیں کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں. ایک مرد پہ اس کی بہن کا جو حق ہے اس کو کس حد تک وہ ادا کر رہا ہے، اگر اس میں کہیں کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کر لے. ایک مرد پہ اس کی بیوی کے حوالے سے جو اس کے بیوی کے حقوق اس پہ ہیں اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں اگر کہیں کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کر لے. اور اسی طرح بیٹیوں کے حوالے سے اگر کوئی باپ کسی کمی کوتاہی کا شکار ہے تو وہ اس کی اصلاح کر لے. سب سے پہلی بات، ہم سب جانتے ہیں، آپ نے کئی جمعہ کے خطبات اور بیانات سنے ہوں گے کہ اسلام میں والدین کے حقوق اور والدین کی عظمت، ان کا مقام کتنا بلند ہے. اس کو جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا گیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے. اور والدین میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ ماں باپ میں سے بالخصوص ماں کا رشتہ یہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ ایک مرد کے اوپر اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں اس حوالے سے
دو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں اور آپ کے ذہن میں بات بیٹھے کہ ماں کا حق کتنا عظیم حق ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام تھا اویس، جو یمن کے علاقے قرن کے رہنے والے تھے، جنہیں اویس قرنی کہا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اور مدینہ منورہ میں آ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے صحابی بننا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے مقدر میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اویس قرنی صحابی نہیں بن سکے۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو اطلاع دی کہ یمن کے علاقے قرن کا رہنے والا ایک شخص ہے جس کا نام ہے اویس بن عامر، وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے مدینہ میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس کی اکیلی بوڑھی ماں ہے جس کی وہ خدمت میں دن رات بسر کرتا ہے، اور اپنی بوڑھی ماں کو اکیلے چھوڑ کے وہ نہیں آنا چاہتا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ صحابیت کا مرتبہ اور مقام حاصل کرنا کتنا عظیم شرف ہے، جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جس بھی شخص نے ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ کتنا عظیم، کتنا بلند مقام ہے، لیکن اویس قرنی نے اس بلند مقام کی قربانی دی۔ کس وجہ سے؟ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب نتیجہ سننے والا ہے، کیونکہ صحابی ہونا امتی کے لیے فرض نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ صحابی ہونا امتی کے لیے مقام مرتبہ بہت بلند ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، لیکن امتی کے لیے صحابی ہونا فرض نہیں ہے، لیکن امتی کے لیے ماں کی خدمت کرنا فرض ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحابیت کے مرتبے سے زیادہ اہم ہے ماں کی خدمت کرنا، اور اس بات کی دلیل اویس قرنی کا عمل ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ آپ نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ اویس میرے پاس آتا، صحابی بن جاتا تو بہت اچھا تھا، کوئی حدیث ایسی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اویس قرنی کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتایا، اور کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یمن کے علاقے قرن میں اویس رہتا ہے جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور میرے صحابہ اگر تم میں سے کبھی زندگی میں کسی کو موقع ملے اویس سے ملاقات کا تو تم اس سے درخواست کرنا کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ کہا کنہیں جا رہا ہے؟ صحابہ کو، جن کا اتنا بلند مقام مرتبہ ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو ماں کی خدمت میں دن رات لگا ہوا ہے اس سے کہنا کہ وہ تم صحابہ کے لیے دعا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں کی خدمت میں لگا ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اویس قرنی نے ایک دن اپنی ماں سے اجازت چاہی کہ اماں مجھے اجازت دیجیے مدینے کا سفر کر کے جاؤں، پیارے پیغمبر کی زیارت کر لوں، صحابیت کا شرف حاصل ہو جائے، فوراً آ جاؤں گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے جا سکتا ہے، لیکن زیادہ دیر نہ ٹھہرنا، واپس جلد آ جانا۔ اویس قرنی مدینہ میں پہنچے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ اویس ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے فوراً واپس چلے گئے، صحابی نہیں بن سکے۔ اور پھر چونکہ صحابہ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی کہ اویس سے دعا کروانا، امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو یمن کے کچھ لوگ، یمن کا ایک قافلہ مدینہ منورہ میں آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا
کہ کیا تم لوگ یمن کے رہنے والے ہو؟ جی ہم یمن کے رہنے والے ہیں۔ قرن کے علاقے سے آئے ہو؟ جی وہاں سے آئے ہیں۔ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے بتایا تھا کہ آپ کے علاقے قرن میں ایک بندہ رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، کہیں اس تمہارے قافلے میں اویس تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے، فلاں شخص اویس ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب اویس کے پاس چل کے گئے، کہنے لگے اویس تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ جب ہم میں سے کسی کو ملاقات کا موقع ملے تجھ سے تو تجھ سے دعا کی درخواست کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے میں امیر المومنین عمر بن خطاب تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میرے لیے اللہ سے دعا کر، اللہ میری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ یہ ہے مقام اور یہ ہے بلند مرتبہ اس کا جو ماں کی خدمت کرے، جو ماں کی خدمت کرے، کہ پیغمبر کے صحابی بھی اس سے آ کے دعا کروائیں۔ اور صرف یہی نہیں، ایک دوسرے موقع پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے مدینہ منورہ سے حج کا ایک قافلہ روانہ کیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع تھی کہ یمن سے بھی کچھ حاجی آنے والے ہیں، تو مدینے سے روانہ ہونے والے قافلے سے کہا کہ مکہ میں جب پہنچو تو دیکھنا کہ اگر وہاں یمن کا کوئی قافلہ آیا ہوا ہو اور اس قافلے میں اویس ہو تو اس سے کہنا کہ عمر تجھے سلام کہتا ہے اور عمر دعا کی درخواست کرتا ہے، میرا پیغام اویس کو دینا۔ اور اگر اس قافلے میں اویس نہ ہو تو یمن کے لوگوں کو میرا پیغام دینا کہ وہ واپس جا کے اویس سے کہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کر۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماں کی خدمت اور ماں کا خیال رکھنا، ماں کے ساتھ نیکی، اس کا اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ رکھا۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ماں ہو یا باپ ہو، ان کے ساتھ نیکی صرف ان کی زندگی میں نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ نیکی انسان کی زندگی تک جاری رہتی۔ جب تک آپ کی سانسیں ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، تب تک آپ پہ فرض ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اپنی نیکی والا معاملہ جاری رکھیں، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک جاری رکھیں۔ ان کے فوت ہونے کے بعد نیکی کے کئی انداز ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی بھی تعلیم دی۔ ایک تو یہ ہے کہ والدین کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میری والدہ کی اچانک وفات ہو گئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر میری ماں زندہ رہتی تو وہ اللہ کی راہ میں ضرور بہت بڑا کوئی صدقہ کرتی، تو کیا اب میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر۔ جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں ساتھ ماں کی باپ کی نیت کر لیا کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کے بھی درجات بلند ہوں، اور اللہ کے ہاں آپ کا شمار پھر ان نیک اولاد میں، ان نیک بچوں میں ہو جائے گا کہ جن کی وجہ سے والدین کے درجات جنت میں بلند ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرا انداز والدین کے ساتھ نیکی کا ہے کہ آپ ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والدین کے لیے دعا اتنی اہم ہے کہ خالق کائنات نے عرش معلیٰ سے حکم نازل کر کے اپنے پیغمبر سے کہا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس مالک نے ہمیں خود دعا سکھائی، کیسی پیاری دعا ہو کہ اس رب نے ہمیں خود دعا سکھائی ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو۔ ہمیں اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، اپنی نمازوں میں، تشہد میں اس کو شامل کر لیں۔ نماز کے بعد، تہجد کے وقت جب بھی دعا کریں، جب بھی اپنے لیے دعا کے لیے، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اگر آپ اپنی زندگی میں معمول بنا لیں کہ اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے اپنے والدین کے لیے مانگیں، تو اللہ کی قسم آپ اپنی زندگی میں اس کے ثمرات دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کتنی برکتوں سے نوازتا ہے، آپ کی زندگی میں کتنی خیرات اور کتنی برکات آتی ہیں، آپ کے معاملات سارے سیدھے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے ہاں لکھے جائیں گے ان نیک کاروں میں کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مشہور، آپ نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک صحابی کے قدموں کی آہٹ سنی تھی،
پتہ ہے کون صحابی تھے وہ؟ بلال. بلال کے بارے میں سب کو پتہ ہے. ایک اور بھی صحابی تھے، ایک اور بھی صحابی تھے کہ جن کے صرف قدموں کی آہٹ نہیں سنی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اس کے قرآن کی تلاوت سنی. اور پھر آپ نے صحابہ سے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. میرے بھائی، والدین کے ساتھ اور بالخصوص ماں کے ساتھ پیار یہ انسان کو زندگی میں کامیابیاں اور کامیابیاں ہی دیتا ہے. آپ کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے. والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور ان کی وفات کے بعد خاص طور پہ ان کے ساتھ حسن سلوک کو جاری رکھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے جو پیار اور محبت کرنے والے ہیں، صرف رشتہ دار ہی نہیں، غیر رشتہ دار، ان کے ساتھ اپنا ربط اور اپنا تعلق قائم رکھیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھے جن کے ساتھ اس کے والدین کا اپنی زندگی میں تعلق ہو. آپ کے باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھیں. ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان کا حال احوال پوچھیں. یہ تو ایک پہلو ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا. لیکن میں ساتھ یہ بھی عرض کر دوں ایک تنبیہ کے لیے کہ وہ لوگ جو اپنی ماں کے حق میں حسن سلوک میں غفلت برتتے ہیں یا کوتاہی برتتے ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی سزا سے ڈر جانا چاہیے. انہیں اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے. ماں کے ساتھ بدسلوکی تو بہت بڑا لفظ ہے. صرف اور صرف ماں کی ایک آواز کو جان بوجھ کے نظر انداز کرنے سے اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے. ماں کی آپ چاہے جتنے اچھے بڑے عابد اور زاہد مولوی صاحب ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، نمازی پرہیزگار، مسجد میں آتے ہیں، جو کچھ مرضی ہے، دنیا آپ کو بڑا اچھا سمجھتی ہے. حاجی صاحب ہیں بڑے اچھے ہیں، نمازی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، فلاں بڑا اچھا، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، سخی ہے، اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے. لیکن ماں کو نظر انداز کیا ہوا ہے. ماں کو صرف نظر انداز کرنے سے اللہ نیکوں کو ذلیل کر دیتا ہے. اور اس کی دلیل وہ جریج کا واقعہ ہے. جریج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جریج بنی اسرائیل میں ایک انسان گزرا ہے، بڑا عابد اور زاہد، مشہور تھا، بڑا نیک ہے، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے. اپنا اس نے ایک ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا، دنیا سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں تھا، بس ذکر اذکار میں اللہ کی عبادت میں لگا. اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت نیک بن گیا ہوں کیونکہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، دن رات نمازیں پڑھنے میں لگا رہتا ہوں، اللہ مجھ سے بہت راضی ہوگا. ماں ایک دن آئی، ماں کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا. ماں کو برا بھلا نہیں کہا، ماں کو گالی نہیں دی، بدتمیزی نہیں کی، بدسلوکی نہیں کی، صرف ماں کو نظر انداز کیا. ایک دن ماں آئی. ماں کے دل میں جو بیٹے کی محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ صرف ماں کو ہی ہو سکتا ہے. آئی، جریج کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے کہا، جریج. جریج اپنے کمرے کے اندر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز ہی میں سوچنے لگا، یا ربی امی و صلاتی، مولا میں کیا کروں، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز چھوڑ دوں، ماں کی بات سنوں یا نماز جاری رکھوں. ایک طرف نماز ہے، اللہ کی عبادت، دوسری طرف ماں ہے، کیا کروں. ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس سے اچھا عمل کون سا ہوگا، نماز جاری رکھیں، ماں کی خیر ہے. ماں چلی گئی. دوسرے دن ماں پلٹ کے آئی، پھر کہا، آواز دی، جریج. جریج نماز میں ہے، پھر کہتا ہے، یا ربی امی و صلاتی، یا اللہ نماز جاری رکھوں چھوڑ دوں، ماں کی بات سنوں نہ سنوں، کیا کروں. فیصلہ کیا نماز جاری رکھ. تیسرے دن ماں پھر آئی،
جریج پھر اپنی عبادت میں لگا ہوا. ماں کا دل دکھ گیا، ماں کا دل دکھ گیا اس نیکوکار تہجد گزار عابد اور زاہد کے اس عمل سے، جو فحاشیاں نہیں کرتا تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، لیکن ماں کا دل دکھ گیا. ماں کے دل سے آہ نکلی، زبان پہ آئی، الفاظ نکلے، اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المسات. یا اللہ میرا بیٹا ہے، اس کو موت نہ دینا جب تک بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے. بس اتنی الفاظ کہے ماں نے، چلی گئی. اللہ نے ماں کی اس بد دعا کو قبول کر لیا. اللہ نے اس ماں کی بد دعا کو اس عابد زاہد نیکوکار پرہیزگار متقی جریج کے خلاف قبول کر لیا. جریج کے اسی گھر میں، اسی جھونپڑی میں ایک بکریوں کا چرواہا آ کے رہا کرتا تھا. دن کو بکریاں چراتا، رات کو آ کے اس کے پاس ٹھہر جایا کرتا تھا. جریج کی عبادت کے بڑے تذکرے تھے. اور پتہ ہے جب معاشرے میں کوئی بڑا مشہور ہو جائے نا کہ بڑا نیک ہے، تو پھر شیطان کو تکلیف تو ہوتی ہے. شیطان نے پھر اس کو بدنام کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو بنانا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ایک عام آدمی غلطی کرے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اگر وہی غلطی مسجد کا نمازی کر لے، کوئی طالب علم کر لے، کوئی امام مسجد کر لے، سارا میڈیا وہاں آ جائے گا، اس کو ہائی لائٹ کریں گے، مولوی صاحب نے یہ کام کیا. مولوی فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے. وہی کام باہر گلیوں سڑکوں محلوں میں دوسرے بدکار کرتے پھرتے ہیں. آپ کے کانوں پکان تو کوئی جون تک نہیں رینگتی. ایک مولوی کر لے تو اس کو اتنا وجہ کیا ہے؟ دل میں بغض ہے، اسلام کے خلاف نفرت ہے، دین کو بدنام کرنا مقصود. اور یہ ہمیشہ سے چلا. جریج کے معاشرے میں بھی یہی تھا. ان کو بھاتا نہیں تھا کہ ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے اور نیک مشہور ہو گیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ذلیل کرنا چاہیے. سازش شروع ہوئی. اس علاقے میں ایک بدکار عورت تھی. اس نے وڈیروں سے کہا اگر چاہو تو میں کچھ کرتی ہوں اس کو بدنام کرنے کا ہیلا بہانہ. انہوں نے کہا جی کر. کیسے کرے گی؟ انہوں نے کہا یہ مجھ پہ چھوڑ دے. اس نے اس چرواہے کے ساتھ اٹی سٹی لگائی، بدکاری کی، حاملہ ہو گئی، بچے کو جنم دیا. جب بچہ پیدا ہو گیا، خود تو بدکار تھی، فاحشہ تھی، لوگوں کو پتہ تھا اس کا اپنا نہیں ہے، زانیہ ہے، بدکار. لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے؟ کہنے لگی جریج کا ہے. جریج کا بچہ ہے. اچھا جریج، وہی جریج بڑا نیک ہے، بڑے حضرت صاحب ہیں. اچھا وہ ہے، آؤ جی آؤ پتہ کرے اس کا جریج کا. اس کو پوچھتے ہیں، بنا پھرتا ہے نیک، اور کام اس نے کیا کیا؟ انہوں نے آتے ہی نہ اس سے پوچھا، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی استفسار کیا. آتے ہی اس کی جھونپڑی گرا دی، اس کا گھر گرا دیا، تباہ کر دیا، اس کو مارا پیٹا، ذلیل رسوا کیا. اور پھر کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے تھے بڑا نیک ہے، تو نے یہ کام کیا. کیا کیا میں نے؟ یہ بچہ تیرا ہے، بدکاری کی تو نے، زنا کیا اس عورت کے ساتھ. وہ کہنے لگا میں نے تو نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کیسے نہیں؟ یہ عورت خود کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا بچے کو بلاؤ، بچے کو لے کے آؤ. شیر خوار بچہ تھا. بچے کی کوکھ میں اس نے انگلی ماری، چوک لگا کے اس نے کہا بول کے بتا کہ تیرا باپ کون ہے. یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. نیک جو ہو اللہ اس کی پھر بھی حفاظت کرتا ہے. سبق اللہ سکھا دیتا ہے نیکوں کو بھی. اللہ نیکوں کو بھی سبق سکھا دیتا ہے. جہاں کمی کوتاہی ہو وہ مالک کسی کی پرواہ نہیں کرتا. سبق سکھا دیا اس جریج کو کہ یہ نتیجہ ہے تیری ماں کی بد دعا کا. بدکاری تو نے نہیں کی، لیکن ماں نے بد دعا کی تھی کہ اللہ اس بیٹے کو ذلیل کر دے. میں چاہتی ہوں کہ یہ نہ مرے جب تک یہ رسوا اور ذلیل نہ ہو جائے. رسوائی تو ہو گئی، لیکن دوسری طرف اللہ نے اس کی نیکیوں کی لاج بھی تو رکھنی تھی. اس نے بچے کی کوکھ میں انگلی ماری اور کہا بول کے بتا تیرا باپ کون ہے. بچے نے کہا وہ فلاں چرواہا جو ہے وہ میرا باپ ہے. اب انہی لوگوں نے آ کے جرائد سے معذرت کرنا شروع کر دی. ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا، ایسے نہیں. اب ہم تیرا گھر جو ہے سونے کا بنا کے دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں،
جس طرح کا پہلے تھا مٹی کا بنا ہوا اسی طرح کا بنا دو. لیکن سبق آ گیا اس کو. یہ واقعہ بیان کرنے بہت سے اس میں اسباق ہیں، لیکن میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ آپ اگر اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا نیک ہوں، دین کی بڑی خدمت کرتا ہوں، مسجد میں ہر ہفتے جا کے چندہ بھی دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی بڑا کرتا ہوں، میں نمازیں بھی نہیں چھوڑتا، میں نے حج بھی کیے ہوئے ہیں، میں نے عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، میں علاقے میں مشہور ہوں کہ بڑا نیک متقی پرہیزگار ہوں، ماں کو نظر انداز کرے گا تو اللہ ذلیل کر دے گا. ماں کو نظر انداز نہ کرنا. اور اس سے بڑھ کے اگر کوئی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے تو وہ تو ویسے ہی کبیرہ گناہ، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آخرت سے پہلے انسان کو دنیا میں ضرور ذلیل و رسوا کرے، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے، کہ جو ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کا دل دکھانے والا ہو، اللہ اس کو دنیا میں اس کی موت سے پہلے بھی اس کو ذلیل کرتے ہیں. آخرت میں تو جو اس کا انجام ہوگا وہ تو ہوگا ہی. اس لیے میرے بھائی، ایک مرد کا اپنی ماں کے ساتھ، خاص طور پہ بیٹوں کا اپنی ماؤں کے ساتھ جو سلوک ہے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس کو اگنور نہ کریں. آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، سب پیچھے، سب سے آگے ماں ہے. اگر یہ وتیرہ اور یہ انداز آپ کا زندگی میں ہو تو یقین جانیے یہ ایک نیکی کہ ہر کسی سے ماں کو مقدم رکھنا، یہ ایک نیکی آپ کو مشکل سے مشکل حالات سے بھی نکال سکتی. مشکل سے مشکل حالات. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آئی، صحیح بخاری کا تفصیلی واقعہ ہے. 3 آدمی سفر کر رہے تھے، غار میں پھنس گئے، طوفان آیا، پتھر گرا، چٹان گری، غار کا دروازہ بند ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی نیکیاں یاد کریں جو ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں کو یاد کر کے اللہ سے مانگے، اللہ ہماری فریاد سنے گا. ان تینوں میں سے ایک نے جو دعا کی تھی وہ یہ کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، دن کے وقت رات کو آ کے بکریوں کا دودھ نکال کے دھو کے اپنے والدین کو دیا کرتا تھا، اور سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پیش کرتا، اپنے بچوں کو، بیوی کو بعد میں دیا کرتا تھا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے کہیں دور دراز نکل گیا، واپس آتے آتے دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ جب میں گھر میں پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے. والدین تو سو چکے تھے لیکن بچے جاگ رہے تھے بھوک کی وجہ سے. میرے مولا تو جانتا ہے، میں نے گھر میں آ کے بکریوں کا دودھ نکالا، پیالے میں ڈال کے اپنے والدین کے سراہانے کھڑا ہو گیا. بچے روتے رہے، میں نے ان کو نہیں دیا اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ میرے والدین کا مجھ پہ زیادہ حق ہے. صبح تک بچے روتے رہے، لیکن جب والدین اٹھے تو میں نے پہلے دودھ ان کو پیش کیا. اور یا اللہ تو جانتا ہے میں نے صرف اس لیے کیا کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو سب سے مقدم رکھنا ہے. اور اللہ تو جانتا ہے میری نیت کو کہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا. میری دعا کو قبول کر، اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچا فرمان ہے کہ اس کی اس دعا کے بعد اللہ نے اس چٹان کو غار کے دروازے سے ہٹا دیا، اور پھر اس کے بعد دوسری 2 دعائیں بھی ہیں، پھر وہاں سے وہ نکل گئے. میرے بھائی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بالخصوص ماں کے ساتھ محبت، پیار، اس کے ساتھ حسن سلوک، نیکی، ماں کے پاس بیٹھنا، اس کے پاؤں دبانا، اس کی خدمت کرنا، حال احوال پوچھنا. یا میں ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارے ہاں یہ ایک تصور ہے کہ جی ماں باپ اکیلے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تندرست ہیں، میں اپنے بیوی بچوں والا ہو گیا ہوں، اب والدین کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. خیر ہے، نہیں. ماں باپ کو آپ کے پیسوں سے زیادہ آپ کی محبت کی ضرورت ہوتی، آپ کی صحبت کی ضرورت ہوتی. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. والدین کی صحبت میں رہو، والدین کے پاس وقت گزارو. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، مال دیا ہے، والدین کو بھی دیا ہے، وہ اپنے گھر میں سکھی ہیں، آپ اپنے گھر میں سکھی ہیں، ٹھیک ہے. اس کا قطعی مطلب نہیں کہ ماں کو باپ کو چھوڑ دو اور کو ٹھیک ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، میں اپنی گزار رہا ہوں. نہیں، ماں باپ کے ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے اور یہ نیکی. یہ تو ہے ذمہ داری ایک مرد پہ ماں کے حوالے سے اور ماں کے حقوق. اب دوسرا رشتہ یہ کہ ایک مرد پہ جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کی
بہن کی اور بہن کی جو حقوق ہیں، کیونکہ خونی رشتہ ہیں تو بہت سے، لیکن میں صرف ایک بات کا یہاں ذکر کرتا ہوں، اور وہ شاید اس معاشرے کی دکھتی رگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو بہنوں کو ان کا حصہ وراثت میں سے دیتے ہیں؟ کتنے دکھ کی بات ہے، بڑے بڑے دیندار، اہل حدیث، نمازی، 5 وقت کے نمازوں کے پابند، حج کیے ہوئے حاجی صاحب، بہنوں کے حصے کی بات آئے گی ڈنڈی مار جائے گا، دل نہیں چاہتا، بہانے سے، مختلف طریقوں سے بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی، کوشش نہیں کی جاتی، کیا جاتا ہے۔ اس حاجی کو، اس نمازی کو شرم تک نہیں آتی کہ بہن کا حصہ کھا رہا ہے اور یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ جی بہن نے آپ پہ معاف کرتا ہے۔ جی بے شرم انسان، تیری بہن نے تجھے اس لیے معاف کیا کہ اسے پتا تھا کہ میں نے وراثت میں سے حصہ بھائی سے لیا تو بھائی کے دروازے میرے لیے بند ہو جائیں گے۔ تو سمجھتا ہے بھائی بہن نے معاف کر دیا؟ تجھے پتا ہے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، تیرا حق بنتا ہے کہ تو بہن کو حصہ دے۔ تیرا کوئی بھائی تو نہیں کہتا کہ میں معاف کر دیتا ہوں؟ بھائی سے کبھی پوچھا بھی ہے کہ بھائی اپنا حصہ معاف کر دے گا؟ لینا حصہ یا نہیں؟ چلو معاف کرنے کی، جی لینا اپنا حصہ، بھائی سے پوچھا کبھی؟ تیری زبان پہ الفاظ یہ کیوں آتے ہیں بہن کے لیے؟ بہن سے کیوں پوچھتا ہے حصہ لینا ہے کہ نہیں لینا؟ کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ نیت میں کھوٹ ہے، دل میں چور ہے، بد نیتی ہے، گندی ذہنیت ہے کہ بہن کی شادی پہ خرچ کر دیا تھا، اتنا جہیز دیا تھا، تو اب بہن کا کیوں حصہ کیوں دوں؟ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء، سورت جس کا نام ہے سورۃ النساء، عورتیں، جس سورت میں عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا، اور اسی سورت میں قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جس میں وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اور کبھی اللہ آپ کو توفیق دے حاجی صاحب، قرآن کھول کے پڑھیں کہ اللہ نے عورت کے وہ حقوق وراثت میں کتنے بیان کیے۔ بیٹی کا حق بیان کیا ہے، بہن کا حق بیان کیا ہے، ماں کا حق بیان کیا ہے، بیوی کا حق بیان کیا ہے۔ اور تجھے کیا چاہیے؟ اور پھر بیان نہیں کیا، صرف جب یہ وراثت کی آیتیں نازل کی ہیں تو اللہ نے پہلی آیت کے آخر میں کہا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ جب فرض ہو تو فرض کے لیے یہ پوچھتے ہیں پھر کہ فرض ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ زکوٰۃ دینے کا وقت آیا آ کے پوچھتے ہو دینی ہے کہ نہیں دینی؟ نماز کا وقت ہو تو پوچھتے ہو پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ بہن کا وراثت میں حق ہے، کیوں پوچھتا ہے کہ دینی ہے کہ نہیں دینی وراثت؟ اس کو دے، اس کا حق ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ دوسری آیت ہے اس کے بعد اللہ نے اس کا اختتام کیا، کہا وصیۃ من اللہ، اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کر۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے پھر کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرنا۔ جو اللہ کی حدوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ کی حدوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کا نافرمان بن جائے اور اللہ کی حدوں کو پھلانگ دے تو کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کی ہوئی ہے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب اس کو قیامت کے دن ہو۔ اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہو اور پھر کہتے ہو ہمارے معاملات ٹھیک کیوں نہیں ہوتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں، جس نے زندگی میں اپنی بہن بیٹی کا حق مارا ہے، اللہ کی قسم اس کی زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا۔ اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، اس کے گھر میں برکت نہیں ہے، اس کی زندگی اس کے لیے اجیرن ہے۔ لوگوں کے سامنے چائے بتاتا پھرے کہ میں بڑا لینڈ لارڈ ہوں اور میرے پاس یہ ہے اور وہ ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، اس لیے کہ ماں کا حق اور اپنی بہن کا حق دبا کے بیٹھا ہو، اپنی بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہو۔ یہ دوسرا رشتہ ہے جس کی ذمہ داری ہے ایک مرد پہ اپنی بہن کا خیال، اور وہ
مرد کے جن پہ بہنوں کی ذمہ داری اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان کے والد اگر فوت ہو گئے، ماں باپ فوت ہو گئے یا باپ فوت ہو گیا، بڑا بھائی ہے یا بھائی ہیں، ان پہ ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے بہنوں کی تربیت اور بہنوں کے اچھے رشتے کرنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اچھی جگہ پہ ان کے رشتے کر دے، یہ کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن کے کھڑی ہوں گی اور اس کو ساتھ جنت میں لے کے جائیں گی۔ یہ مقام ہے بہن کے ساتھ حسن سلوک کا۔ تیسرا رشتہ ایک مرد کا جو ایک عورت کے ساتھ ہوتا ہے، جو بڑا قریبی اور بڑا باوقار اور معزز رشتہ ہے، جو بیوی کا رشتہ ہے۔ بیوی کے حقوق ایک مرد کے اوپر بہت ہیں، مرد کے عورت کے اوپر، عورت کے مرد کے اوپر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان معاشرے میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ وہ نہیں کہ جو باہر گلی محلے میں تو بڑا اچھا ہے، دوستوں میں تو بڑا اچھا ہے، لیکن جو ہی گھر میں قدم رکھے بیوی اس کی لرزنے لگتی ہے کہ یہ آ گیا ہے یہ بد اخلاق، اب یہ کیڑے نکالے گا کھانے میں، یا اب کیڑے نکالے گا میرے اٹھنے بیٹھنے میں، یا مجھے ڈانٹے گا، مارے گا، میرے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا انسان اچھا انسان نہیں ہے، برا انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری خطبات میں سے خطبے میں فرمایا تھا استوصوا بالنساء خیرا، آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے حق میں میری نصیحت اور میری یہ وصیت قبول کرو اور اس پہ عمل کرو، عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا فإنہن خلقن من ضلع، عورت فطرتی طور پہ کمزور ہے، اس میں کمی ہے، اس میں کجی ہے، اس میں کوتاہی ہے، مرد کا فرض بنتا ہے کہ اسی طرح اسی کے ساتھ گزارا کرے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں ایک کوئی خامی نظر آتی ہے تو اس کی خوبیاں بھی تو ہیں نا، اس کی خوبیوں کو یاد رکھے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ یقینی بات ہے کہ 2 طرفہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مرد ہی اچھا سلوک کرے اور عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ عورت کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ بھی اپنے خامند کا خیال رکھے، خامند کے حقوق کا خیال رکھے، اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اپنے خامند کے حوالے سے ان ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ چوتھا رشتہ ایک مرد کا جو عورت کے ساتھ جو قریبی ترین رشتہ ہے وہ ہے اس کی بیٹی کا۔ بیٹی کے حوالے سے جس طرح میں نے بہن کے حوالے سے عرض کیا ہے، بیٹیوں کے حقوق ان کو ادا کریں۔ جو والدین اپنی زندگی میں یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا مکان، میری زمین، میرا پلاٹ، میرا کاروبار، میرا بزنس یہ بیٹوں کے نام، یہ لیں گے، بیٹیوں کو کچھ نہیں۔ اور بعض پتہ کیا، پھر بعض اپنی طرف سے بڑے اچھے بنتے ہیں، بڑے اچھے بنتے، کہتے جی میں چاہتا ہوں زندگی میں ہی بیٹی کو دے جاؤں، بعد میں پتہ نہیں بیٹوں نے دینا یا نہیں دینا، ٹھیک ہے نا، اپنی طرف سے۔ حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ بیٹوں کی اصلاح کریں، ان کو بتائیں کہ بیٹیوں کا حق ہے، آپ کی بہنوں کا حق ہے، ان کا حق ان کو دینا۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر بیٹیوں کو آپ زندگی میں دیں، بیٹوں کو نہ دیں، تب بھی معاملہ خراب ہو، بہن بھائیوں کے آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ، ابا جان اس کے ذمہ دار ہیں۔ بہنوں کو حصہ، بیٹیوں کو حصہ دے دیا، بیٹوں کا کہ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ اب بیٹے جو انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جی کی کب مریں، کب جان چھوٹے ان سے، تو یہ کاروبار ہمارے پاس آئے، ان کی زمینیں ہمارے نام ہوں۔ بیٹیوں کو تو دے دیا ابا جی، اپنی طرف سے بڑے اچھے بنے تھے۔ وراثت یہ باقاعدہ دین کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہمارے ہاں اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی، بہت زیادہ غفلت پائی جاتی۔ وراثت کے مسائل کو سمجھتے نہیں، کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، اور اہمیت دینا تو دور کی بات ہے، اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا پڑے، پھر تو حصہ نہیں ملے، پھر تو مردوں کو، بیٹوں کو کم حصہ ملے گا، بھائیوں کو کم حصہ ملے گا، لہذا چھوڑیں، اپنی مرضی سے خود بخود ہی بیٹھ کے مجلس کر لیں، آپس میں طے کر لیں کس کو کتنا دینا۔ بیٹیوں کے حوالے سے ایک مرد کا جو مرد کے ذمے جو اس کی ذمہ داری ہے، اللہ اکبر، ہمارے معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے نا کہ جی اگر بیٹی پیدا ہو، چلو جی گھر چ رحمت آ گئی، یہ جو کہتے ہیں نا چلو جی رحمت آ گئی، یہ یہاں سے نہیں ہوتا، یہ یہاں سے بات نہیں نکلتی، چلو جی خیر ہے، اللہ پوت بھی دے گا۔ شادی کے بعد پہلی بیٹی ہو جائے نا، جا کے بتائیں جی بیٹی ہوئی ہے، چلو کوئی نہیں اللہ پوت بھی دے گا، یہ خوشی ہے؟ بیٹی کے پیدا ہونے پہ کس کو خوشی ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو بیٹیوں کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے؟ ہر انسان اپنے دل سے پوچھے، جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں پوچھیں بیٹیوں کی پیدائش پہ کتنی آپ کو خوشی ہوئی تھی؟ کیا بیٹی کی پیدائش پہ اسی طرح خوشی ہوئی تھی جس طرح بیٹے کی پیدائش پہ؟ نہیں، تو پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کر، دیکھ کس لیول کا تو، کس درجے کا تو مومن ہے، کہتا اپنے آپ کو مسلمان۔ اگر بیٹی کی پیدائش پہ تیرے دل میں ذرا سا بھی ملال آیا ہے اور یہ آیا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، بعض تو بدنصیب ایسے ہیں کہتے ہیں میں کی بگاڑیا ایسی اللہ دا انہیں مینوں تھی دے دیتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسی گھٹیا سوچ، کیسی گھٹیا سوچ۔ اللہ نے قرآن میں مشرکین مکہ کا یہ حال بیان کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں یہ بدبخت ایسے ہیں کہ کس کو بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، ان کو خوشخبری دی جائے نا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے، تو خوشخبری سے خوش ہونے کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ وَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، پریشانی سے، غصے سے چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ چہرہ سیاہ نہیں ہوتا، بندہ جب غصے میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ اللہ نے سرخ نہیں کہا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہے ہی اس قابل کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو۔ یہ کالے منہ والے کا منہ کالا ہی ہونا چاہیے کہ جس کو بیٹی کی پیدائش پہ خوشی نہیں ہے، یہ غم اور دکھ کا اظہار کر رہا۔ اور کتنے ایسے ہمارے معاشرے میں واقعات ہوتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دی جاتی ہے اس لیے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ارے بدبخت، اس کے بس میں تھا، اس کو طلاق دے دی، چلیں جی پہلی بیٹی ہے ٹھیک ہے جی معاف کر دیتے ہیں، چلو دوبارہ کر وسا لیے، کچھ عرصے کے بعد دوسری بیٹی پہ یہ تو نکھتی جدوں دی آئی ہے ساڈے گھر کڑیاں ہی ہوئی ہیں۔ کیسے بدبخت لوگ کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، ذہنیت کافروں والی، ذہنیت ان لوگوں کی ہے جن کا نہ اللہ پہ ایمان، نہ اللہ کے رسول پہ ایمان، نہ مرنے پہ ایمان، نہ اٹھنے پہ ایمان، نہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دینے پہ ایمان۔ ان لوگوں کی ذہنیت ہے، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اور گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو شرمندگی ہوتی ہے، پریشانی ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پالنا پڑے گا، اس کو پڑھانا پڑے گا، اس کی تربیت کرنی پڑے گی، سب کچھ کر کرا کے اس کو پھر دوسرے گھر روانہ کرنا پڑے گا۔ یہ کیا ہے جی؟ اور کئی گھرانوں میں ایسا بھی دیکھا ہے، جب تعلیم کی بات آتی ہے نا، بچوں کو، لڑکوں کو تعلیم خوب دلواتے ہیں، ان پہ خرچ بھی کریں گے، یونیورسٹیوں تک بڑی بڑی ڈگریاں، اور دینی تعلیم دیندار گھرانوں میں بچوں کو دینی تعلیم، بچیاں اور نہیں جی یہ تے پرائی امانت ہے جی، پرائی امانت ہے، اس لیے ان کو نہ دین پڑھانے کی ضرورت ہے نہ دنیا پڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو ان پڑھ نہ کھٹو رکھو اور اسی طرح دوسرے گھر میں روانہ کر دو، اس لیے کہ یہ پہلے دن سے ہی، پہلے بچی کی پیدائش کے دن سے ہی دماغ میں یہ کیڑا ہے اور دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ تو بوجھ ہے میرے اوپر۔ باپ انتظار کرتا ہے کہ کب بچی جوان ہو تو اس کو دوسرے گھر روانہ کرو۔ اور پھر ایک معاشرے کی بہت بڑی ایک خرابی یہ ہے کہ بچیوں کی شادیاں کرتے وقت ان سے کوئی پوچھا تک نہیں جاتا۔ یہ کون سا دین ہے؟ بچی سے پوچھا تک نہیں جاتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکر تستأذن، کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی۔ الفاظ صرف پوچھنے کے نہیں ہیں، اجازت کے ہیں، اس سے اجازت لی جائے گی کہ بیٹا آپ کی شادی کر دی جائے،
جہاں آپ کی شادی کرنا ہم سوچ رہے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہے؟ ایک خاتون اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے باپ نے میری شادی کسی ایسے مرد سے کر دی ہے جس پہ میرا دل راضی نہیں تھا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے، چاہے تو اپنا گھر بسا، اگر چاہتی ہے تو میں اس رشتے کو ختم کر دیتا ہوں، اس رشتے کو ختم کر دیتا۔ اس نے کہا نہیں، میں باپ کی عزت رکھنا چاہتی ہوں۔ بیٹی ہے پھر بھی باپ کی عزت کا خیال رکھ لیتی ہے، لیکن باپ ہے کہ اس کو اپنے گھر میں پلنے والی، پیدا ہونے والی، پڑھنے والی، پلنے والی بیٹی کا خیال نہیں، اس کے مستقبل کا کوئی خیال نہیں۔ باپ سمجھتے ہیں میرا حق ہے، میں چاہوں جیسے چاہوں، جس کے حق میں چاہوں فیصلہ کر دوں اور اس کے حوالے کر دوں اپنی بیٹی، چاہے بیٹی ساری زندگی اس باپ کو بددعائیں دیتی رہے، لیکن اس بد نصیب کو یہ نہیں پتا کہ شریعت نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی کہ میں بیٹی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح اور اس کا رشتہ کروں۔ یہ کچھ ہمارے معاشرے میں ایسی خرابیاں ہیں کہ ہم اسی طرح چلتے جا رہے ہیں اور کبھی اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن رشتوں کی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، یہ ان کے حقوق ہیں اور ہماری مردوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں توفیق دے کہ تمام ان لوگوں کے حقوق ادا کریں جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، وہ چاہے ہمارے والدین ہوں، ہماری بیویاں ہوں، ہماری اولاد ہو، ہماری بیٹیاں ہوں، ہماری بہنیں ہوں یا دیگر لوگ، کیونکہ ان حقوق کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ ان الحمد